السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ قابل صد احترام صدر اجلاس عام، محترم ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما موقر و محترم علماء کرام، بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے، سنانے اور عمل کے جذبے سے اس طرح سے اللہ کے بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور پوری توجہ، انہماک، دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے سامنے دو گراں قدر، قابل تعریف، قابل عمل بیانات ہو چکے ہیں، تقریریں ہو چکی ہیں۔ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ عبد الودود المدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحمید المدنی حفظہ اللہ، دونوں حضرات نے پرمغز خطاب فرمایا اور دونوں کے بیانات سے ایک اہم میسج آپ تک پہنچا ہے۔ اپیل کی گئی کہ آپ حضرات عمل کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بیانات کافی و شافی تھے آپ سب کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے۔ لیکن آپ سب کا اللہ عز و جل کے بعد شکریہ کہ آپ سب نے مجھ ناچیز کو بھی دعوت دی، آپ تک میں حاضر ہوا، پہنچا۔ کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن و سنت کی روشنی میں
اور آپ سب سے گزارش کروں کہ آپ سب دھیان سے توجہ سے سننے کی کوشش کریں اور عمل کے ارادے سے سنیں. یہ دور، یہ زمانہ، یہ وقت بڑا مشغول وقت ہے. وہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا. آج ہر شخص مشغول و بزی نظر آتا ہے. کام ہے تب بھی بزی، کام نہیں ہے تب بھی بزی. اتنا بزی کہ اس کے پاس اپنوں کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی سی دنیا، اور اس بڑی سی دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز، اور اس چھوٹی سی چیز میں پوری کائنات اسے نظر آتی ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں. یہ بھی انسان کو کافی بزی رکھتا ہے. انسان اس دنیا کی رنگینی میں یہ بھول گیا کہ اس دنیا کو ختم بھی ہونا ہے. ہم اور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ہم ایک مسافر ہیں، سفر میں ہیں. ہمیں تو آخرت کی منزل پانی ہے. جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. آخرت کی سرخروئی ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں ایک بیسک سوال آپ سے پہلے پوچھوں گا، وہ یہ کہ کیا آپ میں سے، آپ کے اس قصبے سے، آپ کے اس شہر سے، مہید پور سے اگر کوئی اندور جائے یا پھر مہاراشٹر جائے یا ہمارے یو پی لکھنؤ تشریف لے جائے تو کیا وہ شخص یوں ہی چلا جاتا ہے؟ کچھ ساز و سامان، کچھ تیاری، کچھ زیادہ راہ لے کے نہیں جاتا. لے جاتے ہیں. ہر دور میں یہ سلسلہ رہا ہے. پہلے لوگ باقاعدہ گٹھریاں بنا بنا کر اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جایا کرتے تھے. کچھ اور ترقی ہوئی، لوگ بس ہاتھ میں پیسے لے لیے، جیب میں پاکٹ میں پیسے لے لیے، روپے لے لیے، نکل پڑے کہ راستے میں خرید لیں گے. آج ترقی اور ہو گئی. لوگ پیسے روپے بھی نہیں بلکہ کیش لیس کا زمانہ چل رہا ہے. موبائل کے ذریعے سے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. لیکن ہر دور میں زاد راہ کی ضرورت پڑی ہے مسافروں کو. اے میرے بھائیوں، آپ سب، ہم سب مسافر ہیں آخرت کے. آخرت کی طرف ہماری منزل ہے. ہم چلتے جا رہے ہیں، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے قرآن اٹھائیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم جو بھی نیکیاں کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اکٹھا کر لیا کرو، سفر کے سامان اپنے ساتھ رکھ لیا کرو، لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور سب سے بہترین سفر کا سامان تقوی ہے، تمہارے پاس ہونا چاہیے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل و دانش، اے عقل مند لوگوں، عقل و خرد رکھنے والوں، اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو. اللہ نے حج کے پس منظر میں یہ بات کہی ہے کہ اے مسافروں، جب تم میرے گھر کے لیے سفر کرو تو راستے کے لیے سامان اپنے لیے رکھ لیا کرو، زاد راہ تیار کر لیا کرو. خالی ہاتھ اللہ کے گھر کی طرف بھی نہ جایا کرو کہ راستے میں تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑے، راستے میں تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے. اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ. اے میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ، جب اللہ کے گھر تک جانے کے لیے ہمیں اور
آپ کو زیادہ راہ لے کر چلنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اتنا لمبا سفر کر کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے, آخرت میں جائیں گے, اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دیں گے. کیا وہاں ہمارے پاس اگر کچھ نہ ہوگا, نیکیوں کے نام پر کوئی ذخیرہ نہ ہوگا, تو کیا ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا؟ ضرور ہمیں پچھتانا پڑے گا. سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اے لوگوں, ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہے, کوئی بھی نہیں بچے گا. قبریں پھٹیں گی, قبر سے اٹھائے جائیں گے, میدان محشر کی طرف بھاگ کر جائیں گے, اللہ کا سامنا کرنا ہوگا, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ براہ راست ہم سے سوال کرے گا. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر ہر بندے کو جو اس نے کمایا, جو اس نے کیا ہے, اس کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا, ثواب دیا جائے گا, سزا دی جائے گی, جو جس لائق ہوگا اسے دیا جائے گا, انصاف کیا جائے گا, کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس دن سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے. چمکتی دھمکتی دنیا میں آج ہم بھول سے گئے ہیں کہ ہم آئے کس لیے تھے, ہم دنیا میں پیدا کس لیے کیے گئے. سورہ زاریات میں آئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت بتائی ہے کہ پیدا کس لیے کیا, اور اللہ کا طرز تکلم, قرآن کا یہ اسلوب ایک انسان کے دل کو جھجھوڑنے کے لیے کافی ہے, سوئے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے کافی ہے. فرمایا اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. میرا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو, ہم نے تم سے کبھی روٹی کا سوال نہیں کیا. اے میرے بندو, میں نے تم سے روزی روٹی کا سوال نہیں, رزق کا سوال نہیں کیا. اے میرے بندو, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے کھلاؤ, تم میرے لیے کھانے کا انتظام کرو. اے میرے بندو, میں تو تم سے صرف یہ کہتا ہوں اعبدونی, میری عبادت کرو. یہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے. ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی بات کو یاد دلا رہا ہے, اے لوگوں, دنیا تمہاری کیسی بھی ہو, امیر سے امیر ہو, غریب سے غریب ہو, شکل تمہاری کیسی بھی ہو, عقل تمہاری کیسی بھی ہو, زندگی جیسی بھی تمہاری کٹ رہی ہو, کبھی یہ مت بھولنا کہ قیامت نہیں آئے گی, کبھی یہ مت بھولنا کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, کبھی یہ مت بھولنا کہ ہمارا حساب نہیں لیا جائے گا. اللہ نے اسی بات کو سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6 میں یوں بیان فرمایا, جس کی شروعات میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس. قرآن پڑھنے والے سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن میں انسانوں کو جب مخاطب کرتا ہے تو کبھی یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو سنو سنو, لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو نہیں خطاب کرتا, ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ خطاب کرتا ہے اور کہتا اے انسانوں, اے لوگوں سنو. اسی سلوک کا استعمال یہاں ہوا. فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس, اے لوگوں سنو, اے امیروں سنو, اے غریبوں سنو, کاروباریوں سنو, نمازیوں سنو, حاجیوں سنو,
اے مسلمانوں سنو، اے کافروں سنو، اللہ کے ماننے والوں سنو، اللہ کا انکار کرنے والوں سنو، عبادت گزاروں سنو، بے ایمانوں سنو، ایمانداروں سنو، امیروں سنو، غریبوں سنو، مردوں سنو، عورتوں سنو، بچوں سنو، نوجوانوں سنو، ہر طبقے کے لوگوں سنو، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں سنو، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ وعدہ کیا اللہ کا ہے؟ وعدہ یہی اللہ کا ہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، تمہیں قبر کی مٹی میں جانا ہے، اور پھر تمہاری قبر پھٹے گی، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ بالکل سچا ہے، اس میں ذرہ برابر تم شک نہ کرنا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور آگے اللہ نے جب اس وعدے کے بارے میں بتایا، پھر آگے کہا اے میرے بندوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی آزمائش کی جگہ کو ہمیشگی کا وطن مت سمجھ لینا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اے میرے بندو دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں نہ اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ پوری دنیا ہی ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے، جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر آگے اللہ نے اسپیشلی فرمایا جو تمہارا دشمن ہے، شیطان رجیم ہے، جو یہ وعدہ لے کر آیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، جہنم کی طرف لے جاؤں گا، اے میرے بندو یہ دھوکے باز شیطان نہ تمہیں بہکا لے جائے، تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ اس لیے اگلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی ہمیشہ سمجھنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب النار، شیطان تو اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو بلاتا ہی ہے کہ ان کو جہنم تک پہنچا دے۔ اے میرے بندو کبھی شیطان سے دھوکہ نہ کھانا، اے میرے بندو کبھی اس چمکتی دمکتی دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ اے میرے بندو تمہارے لیے ہم نے جنت بنائی ہے، آخرت بنائی ہے، دنیا کے مقابلے میں جنت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سے سوال کرتے ہوئے فرماتا ہے جب ہم اور آپ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، جب ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں اس کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو سنتے ہیں اور عمل میں نہیں لاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ قرآن کی آیت یاد کر لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو بتاؤ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اے میرے بندو کیا دنیا کی زندگی سے تم راضی ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں دنیا ہی صرف چاہیے؟ کیا تم دنیا سے اتنے راضی ہو گئے کہ آخرت کی فکر تمہاری ختم ہو گئی؟ اے میرے بندوں میں تمہیں بتا رہا ہوں دنیا میں نے بنائی، جنت میں نے بنائی، جہنم میں نے بنائی، دنیا کی ساری نعمتیں میری بنائی ہوئی ہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی چیز ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اصل مقصد ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہے آخرت کو پا لینا۔ دنیا میں بڑے دولت مند آئے، بڑے امیر آئے، بڑے بادشاہ، بڑے شہزادے دنیا میں آئے، لوگوں نے دنیا بھی کمائی، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ آپ نے شیخ عبدالودود صاحب کی تقریر میں مصعب ابن عمیر، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما، ان سب کا تذکرہ سنا۔ انہوں نے دنیا پا کر دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، ہمیں ملتی نہیں پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے۔ پا کر ٹھوکر مارنا اس میں سخت آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ آپ کے سامنے دولت کی ریل پیل ہو، اسٹینڈرڈ گاڑیاں ہو، من چاہی چیز آپ لا سکتے ہو،
اپنی خواہش کے مطابق آپ کھا سکتے ہو. ایسے موقع پر آپ کو آخرت یاد آئے، ایسے موقع پر آپ کو موت یاد آئے، ایسے موقع پر آپ کے رونگٹے آخرت کے تذکرے سے کھڑے ہو جائیں، ایسے موقع پر آپ کو جہنم کا ذہن میں بات آ جائے، جہنم کا تذکرہ آپ کے سامنے آ جائے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. آئیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الطلاق میں بابن فی الایلا کر کے ایک باب ہے، 1479 حدیث کا نمبر ہے 1479. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے. بات بڑی دلچسپ ہے، عبرت آموز ہے، سبق آموز ہے، غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے. ناراض ہو کر آپ ایک الگ جگہ پہ چلے گئے. مدینے میں یہ بات پھیلنے لگی کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. عمر فاروق کی کانوں میں آواز پہنچتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آتے ہیں. دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات چل رہی ہے. نبی کریم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. ایک نہیں، دو نہیں، کئی کی بیویاں تھیں. اور عمر کیوں نہ پریشان ہوتے، ایک طرف ان کے آقا سردار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری طرف ان کی زوجیت میں ان کی خود کی بیٹی حضرت حفصہ بھی تھی. پریشانی تو تھی، تکلیف کی بات تو تھی. عمر فاروق مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو دیکھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی، اور لکڑیوں سے زمین پر یوں کچھ کرید رہے تھے. یعنی جب آدمی غم میں ہوتا، سوچتا ہے، تو کبھی کبھار تالاب میں کنکریاں پھینکتا ہے، کبھی کبھار زمین پہ انگلی چلاتا ہے، کبھی کبھار داڑھیوں میں انگلی کرتا ہے. یہ سب علامات ہوتی ہے کہ آدمی کسی اور دنیا میں سوچ رہا ہے، غموں میں ہے. عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگ اسی حالت میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں عمر فاروق نکل پڑے. پتا چلا کہ اللہ کے نبی ایک الگ جگہ میں، الگ کمرے میں تشریف فرما ہے. دروازے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام حضرت رباح بھی موجود ہیں. عمر فاروق جلیل القدر صحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں. خلیفہ ثانی بعد میں جا کر ہوئے، لیکن عمر فاروق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں بلا اجازت داخل نہیں ہوئے. دربان سے اشارے میں کہتے ہیں نبی کریم سے میرے لیے اجازت لو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہے. اللہ کے نبی غصے میں، تنہائی میں آپ تشریف فرمائے. مدینے کے اندر یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں. دربان نے نبی کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی کی طرف نگاہیں کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنا شروع کیا. اشارے میں جواب مل گیا، کوئی اجازت نہیں مل رہی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میری دھڑکنیں بڑھنے لگی. میں نے پھر اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی سے اجازت لو، میں اندر آنا چاہتا ہوں، نبی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں. پھر دربان نے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی. تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تیز آواز میں کہا، اے رباح، میرے حبیب سے اجازت ذرا مانگ لو، میں اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا. مجھے تو نبی کریم کی چنتا ہے، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے آواز سن لی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. عمر فاروق اندر داخل ہوتے ہیں. اندر داخل ہونے کے بعد عمر کی نظر جب امام کائنات پر، امام الانبیاء پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے تو عمر کی آنکھوں نے برداشت نہ کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے. عمر فاروق کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے اور اس کمرے کے اندر موجود چیزوں پہ پڑتی ہے. عمر کی آنکھیں آنسو بہانے لگی. عمر نے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پہ کوئی کپڑا نہیں، ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے. عمر فاروق آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. چٹائی کا نشان میرے نبی کی پیٹھ پہ پڑ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرے میں کچھ
چمڑے بھی رکھے ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی دباغت دیا کرتے تھے، دباغت کے آلے بھی رکھے ہوئے ہیں، ساز و سامان بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں جب نظر دوڑائی تو 1 سا یعنی 2.5-3 کلو جو موجود تھے، اس کے علاوہ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر فاروق دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا یبکیک یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب کس بات پہ تم رو رہے ہو، کس چیز نے تم رلا دیا، آج کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے، اے اللہ کے نبی میں نے قیصر و کسریٰ کو بھی سنا ہے، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، وہ لوگ اتنی دولتوں میں کھیل رہے ہیں، اتنے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے چہیتے ہیں، آپ اللہ کی چیدہ چنیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے وقد اثر کہ یہ چٹائی آپ کے پیٹھ میں نشان بنا چکی ہے، آپ کی حالت بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو سمجھاتے ہوئے فرمایا الا ترضى ان تكون لنا الاخرة وتكون لهم الدنيا، اے عمر بن خطاب کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو جائے، آخرت ہمارے لیے ہو جائے؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دنیا کہاں، ہم تو آخرت کمانے کے لیے دنیا میں آئے، ہمیں تو آخرت میں جنت کے اندر جانا ہے، جنت کی چیزیں ہمارے لیے تیار کی گئی ہیں، جنت کی نعمتیں ہمارے انتظار میں ہے۔ پیارے نبی نے عمر ابن خطاب کو جواب دے کر دنیا والوں کو سمجھا دیا، او لوگو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی زندگی پانے کے بعد، اللہ کے چہیتے ہونے کے بعد، محبوب خدا ہونے کے بعد بھی اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے۔ اور عبادت کا ماحول جب دیکھیں گے، اللہ کے نبی عبادت کرنے پہ آتے تو اتنی عبادت کرتے کہ پیروں میں سوزن آ جایا کرتی تھی، ورم آ جایا کرتا تھا، بیویاں ترس کھا جایا کرتی تھی، کہتی تھی اے اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا؟ ہمارا نبی کہتا تھا فلا اکون عبدا شکورا، اے میری چہیتی ذرا یہ بتا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ سوچ دے کر گئے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، زندگی میں عبادت نہیں ہے، زندگی میں حلاوت نہیں ہے، زندگی میں ایمان نہیں ہے، زندگی میں رشتہ داری کو نبھانے کا جذبہ نہیں ہے، دوستی کو وفاداری کو نبھانے کا جذبہ نہیں ہے، زندگی میں نماز روزہ عبادت نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود ہم عبادت سے کوسوں دور ہیں، اللہ کے قریب ہم جانا نہیں چاہتے، ہم دنیا میں مست ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حشر آپ پڑھیں، آیت نمبر 18، 19، 20 میں اللہ نے کہا ہے قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، قرآن آپ کو موٹیویٹ کرے گا۔ شیطان آپ کے سامنے جب جب آ کے کھڑا ہوگا، جب جب آپ کی نگاہوں پہ پردے ڈالے گا، جب جب آپ کو تھپ تھپائے گا کہ سو جا، رات ابھی بڑی لمبی ہے، کر لے، کون دیکھ رہا ہے، بے معنی کر لے، جب یہ وسوسے دلوں میں ڈالے گا، ایسے موقع پہ قرآن کی آیتیں آپ کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ قرآن پڑھا کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں کہ صبح قرآن پڑھیں گے، روزانہ قرآن سے کچھ نہ کچھ نصیحتیں ضرور لیں گے۔ اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ پہلے جو دوسروں کو آنکھیں دکھا رہا تھا، اپنی طاقت کا جسے یقین تھا، وہ دنیا سے گہار لگانے لگا مدد کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین پہ ہو رہا ہے، یہ کسی دوسرے گولے کہکشاں پہ نہیں، یہ آپ کی اپنی دھرتی پہ ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے، پوری زمین، پوری امت محمدیہ ایک ساتھ کبھی عذاب کے چپیٹ میں نہیں آئے گی۔ انتظار نہ کرو، یہ وہ ہوں
وہ گنہگار تھے، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا کیونکہ میں گنہگار نہیں ہوں، ایسا نہ سوچو۔ اللہ وہاں دیکھ کر تمہیں ڈرا رہا ہے، وہ تو گئے، تمہیں ڈرا رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے۔ کبھی سورج گرہن کے نام سنا ہے؟ کبھی چاند گرہن سنا ہے؟ یہ آیت من آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی سورج کی روشنی کو مدھم کر کے، کبھی چاند کی روشنی کو مدھم کر کے میرا رب اس زمین کے لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ میرے بندو ابھی وقت ہے، ڈر جاؤ، کل میرے سامنے کھڑے ہوگے میری ہیبت کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ زلزلہ ترکی میں آیا ہے، سیریا میں آیا ہے، رونگٹے آپ کے کھڑے ہونے چاہیے، زندگی آپ کی بدلنی چاہیے۔ لیکن میں کہہ کسے رہا ہوں؟ میں مخاطب کن لوگوں سے ہوں جو پورے سال کورونا وائرس کو جھیلنے کے بعد بھی مسجدوں میں نہ جا سکے، وہ 1 منٹ کے زلزلے سے کیسے مسجد میں جائیں گے؟ ہے نا شیخ؟ ہماری سوچ کہاں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ سب دیکھنے کے بعد، یہ سب جھیلنے کے بعد، اپنوں کا جنازہ اٹھانے کے بعد، اپنوں کو قبر میں اتارنے کے بعد، اپنوں کو اپنی نظروں کے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی دل پسیجتا نہیں، دل میں نرمی نہیں آتی، یہ خیال نہیں آتا یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے، ڈر جائے، خشیت اس میں آ جائے۔ کیا یہ وقت نہیں آیا؟ آپ بتاؤ۔ یہ سوال ہے اللہ کا، یہ اللہ رب العالمین سوالیہ انداز میں ہمارے دلوں کو جھجھوڑ رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے، ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں تم زندہ قوم ہو، جس دن تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا، تمہارا دل مردہ ہو گیا، ایمان کہاں رکھو گے؟ ایمان دلوں کے اندر ہوتا ہے، دلوں کو زندہ رکھو، ہمیشہ اس کی زندگانی کا ثبوت دیتے رہو۔ یاد رکھو جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں، جس اعضاء میں ذکر الہی کی حرکات نہیں، وہ دل نہیں، وہ مردہ دل ہوا کرتا ہے، اور مسلمانوں کا دل وہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ ڈراتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں کوٹ کرتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں۔ بنو اسرائیل جو انتہائی شرارتی قوم تھی، اللہ کے احکام کو سننے کے بعد کانوں سے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتی تھی، عمل نہیں کرتی تھی۔ بسا اوقات ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے نہیں مانیں گے۔ اپنی آنکھوں سے بڑے معجزے دیکھے، عذاب بھی دیکھے، انسانوں کو بندر ہوتا ہوا بھی دیکھا، لیکن یہ سدھری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا جانتے ہیں؟ ان کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پہاڑ کو اٹھایا، ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا اللہ نے، یاد کرو بنو اسرائیل کو، میں وہی رب ہوں، میں وہی اللہ ہوں جس نے بنو اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے پہاڑ کو، کوہ طور کو اٹھا کر، ایک آیت میں ہے کأنہ غلہ، ایک سائبان کی مانند ہم نے ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، اور اللہ پہاڑ کو سر کے اوپر کر دیا۔ اب ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، اس کے اوپر یہ آپ کا یہ کپڑوں کا سائبان نہ ہو کر کوئی پہاڑ اٹھ کے آ جائے، اور ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہا ہو خذوا ما آتیناکم، جو میں دے رہا ہوں لو، قرآن کی آیتوں پہ عمل کرو۔ اس کو کہتے ہیں ڈنڈا سامنے رکھ کر سمجھانا، کن پٹی پہ بندوق رکھ کر سمجھانا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب بھی اختیار فرمایا، اور کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو میں نے دیا ہے، اپنا کلام دیا، اپنے حکام دیے، اپنے نبی کی فرامین دیے، مضبوطی سے اسے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اس میں جو ہے اسے یاد کرو، عمل کرو، زندگی میں لاؤ، لعلکم تتقون، سدھر جاؤ گے۔ یہ رب نے کیا، ان لوگوں نے
اس کے باوجود اپنے اندر سدھار نہ لائی، میرے بھائیوں نتیجہ ان کا اچھا نہیں رہا۔ اللہ اسی طرح سے آج بھی قیامت کی صبح تک اپنے بندوں کو ڈراتا رہتا ہے، کبھی زمین کے اس کونے پہ زلزلہ برپا کر کے زمین کے دوسرے کونے والوں کو سبق دیتا ہے، تم بھی ڈر جاؤ، کل نیپال میں تھا، آج ترکی میں ہے، سیریا میں ہے، کل تمہاری دھرتی پہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے، خود کو سنوارو، ابھی وقت ہے، بیمانی چھوڑو، ابھی وقت ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ابھی وقت ہے، نفرت کو مٹاؤ، محبت کو پھیلاؤ، ابھی وقت ہے، عبادت میں آؤ، ریاضت میں آؤ، گندگیوں سے دور ہو، ابھی وقت ہے، قرآن کی تلاوت سے کانوں کو اپنے سکون بخشو، گندگی سے، گانوں سے، گالیوں سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ یہ اللہ ہمیں الٹیمیٹم دے رہا ہے، اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دلوں کو زندہ رکھو، آنکھوں کو کھلی رکھو، اللہ اس طرح سے بھی ہمیں کبھی کبھی سمجھاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کر لیا کرو، اور نہ سمجھ آئے تو اس طرح کے پروگراموں میں جو علماء آتے ہیں، جو آپ کے مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، جو دین کی جانکاری رکھتے ہیں، ان سے مل لیا کرو۔ کبھی اس طرح کی چیزوں پہ بھی پولیٹیکل کے علاوہ دوسرے انداز میں، نصیحانہ انداز میں، عبرت کے ماحول میں چرچا کیا کرو، مشورہ کیا کرو، سوچا کرو کہ کیوں ایسا ہوا ہوگا اور کیا اللہ اس کے پیچھے ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ کبھی اس کے پیچھے کبھی میسج کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کیا کرو۔ ہم اور آپ پیدا کیے گئے کس لیے؟ یہ کھلا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو، انسانوں کو ایک ایسے اگزام کی تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے جس اگزام کا پیپر پہلے سے آؤٹ ہے، کویشچنز پہلے سے بتا دیے گئے ہیں، کھلے عام ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا ہے، کتابوں کو اتارا گیا ہے، انبیاء کے وارثین کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے گلی گلی محلے میں مسجدیں قائم ہیں، کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، سوشل میڈیا پر تقریریں موجود ہیں۔ کس لیے؟ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تم آزمائش کے مرحلے میں ہو، سوالات تیار ہیں، اس کے جواب تیار کر لو۔ سورہ ملک پڑھی ہوگی، شروع میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت، زندگی پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے تم میں بہتر عمل والا کون ہے۔ یہ مقصد ہماری زندگی کا۔ سوالات آؤٹ، قبر میں کیا سوال ہوں گے؟ ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، متحمس، دین کے لیے غیرت مند اور عبادت سے لگاؤ رکھنے والا نوجوان۔ اس نے کہا شیخ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، عربی ہمیں سمجھنے والی سکھا دیجئے، پڑھنا آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں سیکھنا چاہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ کہا قبر میں سوال عربی میں ہوں گے نا، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ومن نبیک، تمہارا نبی کون، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ جواب اردو میں پتا ہے، عربی میں کیسے میں دوں گا؟ میرے بھائیوں، یہ جواب دینے کے لیے عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ عربی آپ کے لیے اس لیے ضروری ہو سکتا کہ آپ کی دین کی کتابیں اسی میں ہیں، ورنہ قبر کے اندر جواب دینے کے لیے ایمان اور نیک کام کا ہونا ضروری ہے۔ اس زبان پہ جواب اللہ لائے گا، ورنہ ابو جہل کو بھی شاید یاد رہا ہوگا ربی اللہ کہہ سکتے ہیں، کہ ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ سکتے ہیں ہمارا دین اسلام۔ یہ پریکٹیکل کے بعد زبان پہ آئے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے لاؤ بڑھاپے کی عمر میں یاد کر لے، رٹ لے، جواب قبر میں آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ اس کے لیے زندگی میں عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ صحیح بخاری کی روایت برا ابن عازب کی تفصیلی روایت بتلاتی ہے کہ قبر کے اندر پوچھا جائے من ربک، جواب دیے تو ٹھیک، نہیں دیے تو مار پڑے گی۔
من نبی کا نہیں دیے تو مار پڑے گی، وما دین کا نہیں دیے تو مار پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی مار پڑے گی کہ اگر وہ گرز احد پہاڑ پہ مار دیا جائے تو احد پہاڑ بھی سرمے کی طرح باریک ہو جائے۔ ایک انسان کا بدن اس قابل نہیں ہے کہ ایک گرز کو برداشت کر سکے۔ ہم تو یہ کہتے ہوں گے ویلکم ٹو جنہ، آؤ خوش آمدید ہے جنت میں، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم تو کامیاب ہو گئے، تمہارا رزلٹ تو اچھا ہو گیا۔ اس کے آگے ہی اللہ فرماتا ہے یوم وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن کا حال ہوگا، نیک لوگ گزر جائیں گے، پیچھے پیچھے بے ایمان لوگ جانے کی کوشش کریں گے، منافق لوگ پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے، تھوڑے دور جائیں گے، مومنوں کی روشنی میں تھوڑے دور جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے لیے ساری چیزیں گل ہو جائیں گی، اندھیرا، سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، منافق مجدھار میں پھنس چکا ہے۔ اب وہ مومنوں کو آواز دے گا انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی مہلت دے دو، تمہارے ساتھ ہم بھی گزرنا چاہتے ہیں، تمہاری روشنی میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی مل جائے۔ یہ منظر بڑا خطرناک ہے۔ مومن آگے، پیچھے منافق جا رہے ہیں کہ کیسے بھی ہم بھی پار کر جائیں۔ اندھیرا، خطرناک چیز پہ کھڑے ہوئے، پریشان منافق۔ اللہ فرماتا ہے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، رکو، تھوڑا مہلت دو، رکو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، پڑوسی ہوں، دوست ہوں، بزنس پارٹنر ہوں، رکو۔ نہیں رکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جواب کیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے پلٹ جاؤ، ہم تمہارے لیے رکنے والے نہیں، تم اپنے پیچھے کی طرف پلٹ کے جاؤ اور تم بھی ہماری طرح روشنی لے کر آؤ۔ آج ہمدردی کا زمانہ نہیں، آج ہم ہمدردی نہیں کریں گے، آج تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کریں گے، آج ہر بندے کی اپنی کمائی ہوئی نیکی کام آئے گی۔ یہ وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے کو نہ پہچان رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں، ماں بچوں کو نہیں، بچے ماں کو نہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی پریشانی ہوگی، کون کس کی سننے والا ہوگا؟ فرمایا اللہ نے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، رکو، ذرا ٹھہرو، مہلت دو، ہم تمہاری روشنی میں ہم بھی پار کر لے جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے پلٹ کے جاؤ، یا تو تانے کے طور پہ ہوگا کہ اگر جاؤ دوبارہ زندگی مل جائے تو نیکیاں لے کر آنا، لیکن دوبارہ زندگی بھی نہیں ملنے والی ہے۔ ان کو ڈانٹ دیا جائے گا، پھٹکار دیا جائے گا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ گفتگو مومنوں اور منافقوں کے درمیان ہو رہی ہوگی، اتنے میں بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، دیوار جو مومنوں کی طرف ہوگی اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اور وہ دیوار کا دوسرا سرا جو منافقوں کی طرف ہوں گی اس میں دردناک بے عزت کرنے والا اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ خطرناک ہوگا۔ آگے کی آیت دیکھیے، روح روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے منظر کشی کی ہے میرے بھائیوں، یہ غیب کی باتیں جو آخرت میں ہونے والی ہیں صرف امت محمدیہ کے پاس موجود ہے، صرف قرآن والوں کے پاس موجود ہے۔ فخر ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس ایسی تعلیمات موجود ہیں جو فیما بعد الموت ہونے والی باتیں ہیں وہ آپ کو نصوص کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ امت نہیں سدھری تو کوئی سدھرے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاءکم امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب یہ منظر ہو جائے گا، یہ پریشانی ہو جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اب منافق اس طرف ہے، مومن اس طرف چلے گئے، منافق بوکھلا جائے گا، برداشت کے باہر اس کے ہو جائے گا، اپنے
सामने उसी भाई को आवाज देने लगेगा और सवाल कर करके कहेगा अलम नकुम माकुम, ओ मोमिन बंदे क्यों भाग रहा है? क्या मैं दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं था? क्या मैं तुम्हारी तरह कलमा नहीं पढ़ता था? क्या तुम्हारे साथ हमने तलवारें नहीं चलाई? क्या हमने जिहाद नहीं किया? वो कहेंगे कालू बला, तुमने कलमा भी पढ़ा, तुमने जिहाद भी किया, लेकिन तुम्हारे दिलों में खुलूस नहीं था। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम, तुमने अपने आप को फितनों में मुब्तला कर रखा, तुम हमेशा फितनों के शिकार रहे, फितनों की तलाश में रहे, दीन के हवाले से, नबी के हवाले से, अल्लाह के हवाले से, क़यामत के हवाले से हमेशा तुम शक में रहे, और तुम्हारी झूठी ख्वाहिशों ने तुम्हें धोखे में डाल रखा, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ गई और तुम दुनिया से खाली हाथ चले आए। शैतान ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है। आज मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। फल यौमा ला युखदु मिनकुम फिदियतुन वला मिनल्लज़ीना कफरू, अल्लाह फरमाता है कि आप आज के दिन तुमसे कोई फिदिया नहीं कि कुछ दे दो और बच जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। न काफिर बचेंगे न मुनाफिक बचेंगे, सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो नूर और रोशनी कहाँ से लाएंगे अगर जिंदगी में नेकी नहीं, ईमान नहीं? मेरे भाइयों, मेरा मौजू था फिक्र आखिरत। आखिरत के लिए आपको मोटिवेट करना, आपको जिंदा करना, आपको जगाना, आपके ईमान को थोड़ा सा झिझोड़ना ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। फदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह कहता है बताया करो, सिखाया करो, नसीहतें किया करो, नसीहतें मोमिनों को फ़ायदा देती हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान पढ़ा जाए तो ईमान बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ ईमान वालों के ईमान बढ़े होंगे। इंशाअल्लाह नेक अमल ज़रूर करेंगे, जानवरों की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। आखिरी आयत पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 43 और 44 है। अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। अल्लाह ने दुनिया के तमाम उन लोगों को मुखातब कर दिया, खुसूसन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम दाइयाने इस्लाम को, दाइयाने हक़ को। अल्लाह ने फरमाया अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। ए नबी, ए बताने वाले, क्या समझता है कि जिस बंदे ने खुद को ही अपना माबूद बना लिया हो, अपने नफ्स को, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया हो, यानी मन मौजी जिंदगी गुजार रहा हो, अफ़ा अंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या तुम इसके निगहबान बन पाओगे? क्या तुम इसे समझा पाओगे? कभी नहीं समझा सकते। अल्लाह ने आगे कहा अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून, क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये सब सुन रहे हैं? क्या ये समझ रहे हो ये समझ रहे हैं? ना ना, इन्हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला, बल्कि ये तो चार पैर वाले मखलूक की तरह हैं, चौपाओं की तरह हैं, जानवरों की तरह है। जानवर को भी अपनी ड्यूटी पता है, जानवर को भी अपनी जिंदगी का मकसद पता है। ये जानवरों से भी गए गुजरे हैं। बल हुम अदल्लु सबीला, ये कुरान का बयान है, स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में हमें यह नहीं कह रहा है कि तुम जानवर बन जाओ, ना ना ना, हमें यह बताया जा रहा है तुम अपने मकसद को समझो, इबादत के लिए पैदा किए गए हो, इसको कभी ना भूलना। इबादत तुम्हारी नजरों के सामने होनी चाहिए। तुम्हारा पहला अव्वलीन फरीजा अल्लाह को राजी करना, खुश करना, आखिरत की तैयारी करना होना चाहिए, वरना इस आयत के जुमरे में हम में से कौन आ जाए कोई पता नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स की गुलामी से बचाए। मेरे भाइयों, याद रखो, जो दुनिया में जो भी शख्स, जो भी बंदा अल्लाह का गुलाम बनना पसंद नहीं करता, जो भी बंदा अल्लाह का गुलाम बनना पसंद नहीं करता, वो शैतान का, अपने नफ्स का गुलाम ज़रूर बन जाता है। गुलाम आपको बनना है, ये आपके ऊपर है। अल्लाह के ग़ुलाम बनना पसंद करते हो या शैतान के और अपने नफ्स के ग़ुलाम बनना पसंद करते हो? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, हमें और आपको आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ दे। हमारी
گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو ہماری جھولیوں میں تھوڑی بہت نیکیاں ہیں اسے تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے ہاں بڑی لغزشیں ہیں۔ اے اللہ تو غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو نے کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا لا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، اللہ تو بخش دے، معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو بخش۔ اے الہ العالمین جو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں سب کی زندگی کو خطاؤں سے دور کر دے۔ الہ العالمین مشرق اور مغرب کی دوری کی طرح ہم میں اور خطاؤں میں دوری بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمارے مقصد اولی پر ہمیں کھرا اترنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا پھر اخیر میں شکریہ، آپ سب نے بڑی توجہ سے سنا۔ میرا آنا شاید اللہ رب العالمین کو بھی قبول ہو جائے، پروردگار قبول فرمائے، آمین۔